اور اب ذرا بات کریں گے آزاد کشمیر کے انتخابات کی۔ ایک ڈویژن میں انتخابات ہو رہے ہیں، میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں انتخابات اس وقت جاری ہیں، اور ٹوٹل 14 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں جو کہ حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2316 پولنگ اسٹیشنز بھی قائم کیے گئے، اور جیسے میں نے آپ کو شو کے آغاز میں بتایا کہ بڑے زبردست کیمپین کی گئی تینوں جماعتوں کی، خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، اور ایک دوسرے پر سیاسی حملے بھی کیے گئے۔ اچھا، ان سیاسی حملوں کو بہت سے لوگ سیریس نہیں بھی لیتے ہیں، بہت سے لوگ سیریس لیتے ہیں، بہت سے لوگ ان بیانات کی بنیاد پر تجزیے کرتے ہیں اور آگے کی صورتحال بتاتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو زیادہ سیریسلی اس کو نہ ہی لیا جائے تو ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ کہ میاں نواز شریف نے اور چیئرمین پیپلز پارٹی نے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ بھائی بلاول کو میں برخوردار سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ بلاول یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے کہ آپ کی اتنی توقعات ہیں یہاں سے، تو ذرا یہ آپ ذرا سوچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر ہے، یہ کشمور نہیں ہے۔ تو یہ میاں صاحب نے بلاول پر اور پیپلز پارٹی پر تنقید کی کہ کشمور میں، اچھا کہنے کا مقصد ان کا یقیناً یہی تھا کہ کشمور نہیں ہے کہ جہاں پر آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں ووٹ کو، یعنی وہ یہ کہنا، یہی تنقید یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے کنٹرول میں ہے کشمور، تو وہاں سے تو ووٹ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ کشمور نہیں ہے، کشمیر ہے، یہاں پر کام کی بنیاد پر ووٹ ملے گا یا پھر مسلم لیگ نون پاور میں، یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ۔ پھر اس کا جواب دیا چیئرمین پیپلز پارٹی نے، اور بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے میاں صاحب کو ریئلٹی چیک بھی دیا پھر اور نون لیگ پر بھرپور تنقید بھی انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمور کے لوگ بھی ریزیلینٹ ہیں اور کشمیر کے لوگ بھی ریزیلینٹ ہیں، اور یہ بکتے نہیں ہیں۔ اچھا، جب بکنے وغیرہ کی بات ہوئی تو اس میں سینئر وزراء کے بیانات، سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن نے کہا کہ یہ جو 20 کروڑ کی بسز آپ نے دی ہیں، یہ آپ نے کیا لوگوں کو، کشمیر میں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے؟ تو کشمیر کے لوگ اس طرح بکتے نہیں ہیں کہ یہ جو آپ مینج کرنے کی کوشش کریں انتخابات کو۔ تو خیر، یہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں، اور یہ انتخابات کی جب بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہمیں 2-4 نامی سینئر جرنلسٹ یاد آتے ہیں جن سے ہم بات کریں، اور کچھ ان میں سے ایسے جرنلسٹ بھی ہیں جو حق گوئی کرتے ہیں، اور عادت سی بن گئی ہے حق گوئی کرنا کانسیکوینسز کو مد نظر رکھے بغیر۔ ان میں سے ایک ہیں سر فہرست ہے بلکہ مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں۔ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ زہیب۔ سر مجھے بتائیں، پہلے تو ہم اوور آل ہی بات کرتے ہیں انتخابات کی۔ اب تو ہم کچھ بھول سے گئے ہیں کہ انتخابات بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس سیاسی ایکٹیویٹی کو بہرحال کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہو اور پرامن انداز میں ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس ملک کا وجود ہی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک جمہوری تحریک کے نتیجے میں سامنے آیا تھا، اور ظاہر ہے اس کو ہمارے یہاں بہت نقصان ہوا، بہت نقصان پہنچایا گیا، اس کی تعریف بدل دی گئی جس طریقے سے، اور اس کی تاریخ بھی بدل دی گئی۔ جہاں تک آزاد کشمیر کے الیکشن کا تعلق ہے، یہ بہت اچھی سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے تبدیلی آنی چاہیے، بشرطے کہ الیکشن کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ، اور دوسری بات بہت اہم ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بہت ہی بہتر ہو، اور یہ میرے خیال ہے ملک کی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا بھی چاہیے کہ سب سے بہتر آپشن یہی ہوتا ہے کہ اگر کشمیر کی سیاست خود کشمیر کی جماعتیں کریں۔ ہم نے ایک زمانے میں دیکھا تھا کہ مسلم کانفرنس بہت مقبول جماعت ہوتی تھی سردار عبدالقیوم مرحوم کی، اور وہ بہت ہی انڈیجنس پالیٹکس کیا کرتے تھے اس میں۔ جب آپ اسلام آباد کی سیاست جو ہے وہ کشمیر کے جلسوں میں لے کر آئیں گے تو ظاہر اس کا رنگ بہت مختلف ہوگا۔ اب آپ اسے کشمور کہیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی لوکل پالیٹکس کو کشمیر میں لے کر آ رہے ہیں۔ اسی لیے زیادہ بہتر ہے آپ جماعتیں سپورٹ ضرور کریں کشمیر میں جو جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں سے بجائے اس کے کہ پنجاب کی کابینہ کشمیر پہنچی ہو، سندھ کی کابینہ کشمیر پہنچی ہو، کیوں نہ کشمیر کے اندر کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے سیاسی خیالات کسی کے نون لیگ سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں، کسی کے پی ٹی آئی سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں، کسی کے پیپلز پارٹی سے ملتے جلتے ہوں، لیکن وہ
وہ انڈیجنس پالیٹکس کریں. جی جی. اور اب نواز شریف یا بلاول بھٹو وہاں جا کے کیوں جلسہ کریں, یا تحریک انصاف کے لوگ کیوں جا کے جلسہ کریں؟ وہاں کے اپنے لوگ اپنی آپ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مضبوط کریں ان کے طور پہ. تو یہ اس وجہ سے کشمیر کی پالیٹکس میں یہ جو رنگ آیا, اس کی وجہ سے کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ پس پش چلے گئے, اور جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے وہ ہمیں ان جلسوں میں نظر آئی. جی اچھا, یہ میاں صاحب کی وزیر اعظم بننے کی خواہش کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہائی لائٹ رہا نا یہ کیمپینز کا, کہ میاں صاحب نے کہہ دیا کہ میں تو کہوں گا شہباز سے کہ مجھے موقع دے, میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں آزاد کشمیر. نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بہت سیریس نوٹ پر بات تھی. اگر سیریس نوٹ پہ بات ہوتی تو وہ کشمیر میں الیکشن لڑ رہے ہوتے. تو اگر الیکشن ہی لڑ رہے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے ایک لائٹر ٹون میں ہی گفتگو کی تھی. لیکن سر آج کل میاں صاحب تو جیتنے کے اب میاں صاحب کو ایک ایسا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, وہ جیتنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروائیں گے سر. دیکھیں نا, انہوں نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے. وہ میرا خیال ہے جیتنے کے بعد بھی وہ پاکستان کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں پاکستان میں وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہوں. اور ظاہر 2024 کا جو الیکشن تھا اس کا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہوا کا رخ کیا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک تو مسلم لیگ کی اس طریقے سے حکومت نہیں آئے گی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ سارے پولیٹیکل ہمارے ڈائنامکس ہیں, وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ادھر بھی نظر آتے ہیں, کشمیر کے اندر بھی نظر آتے ہیں. اب یہ جو آج تو ایک تو یہ فیز وائز الیکشنز جو ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر, یہ بھی ایک پرابلمٹک چیز ہے, اس کے کوئی بھی ریزن ہو. لیکن پاکستان کے اندر ایک وقت میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن الگ الگ ہوتے تھے, تو یہی تاثر اور یہی کنسنسس بعد میں بنا کہ نہیں, اگر قومی اسمبلی کے الیکشن میں رزلٹ ایک طرف کا آ جاتا ہے تو اس کے اثرات صوبائی الیکشن میں بھی پڑتے ہیں. لہٰذا پھر طے یہ ہوا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن کرائے جائیں. تو میرا خیال ہے یہ, اب مجھے نہیں پتا کہ اس فیز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد نتائج کا اعلان ہوگا یا نتائج کا اعلان سارے فیزز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگا. جی اگر سارے فیزز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, ورنہ اگر آج کے نتائج کا اعلان ہوا تو ظاہر ہے وہ باقی فیزز کے الیکشن پر اثر انداز ہوگا. اور سر دیکھیں, بات تو یہاں ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے انتخابات کی تو وہ ان کی بھی بات ہوتی ہے فیصلہ سازوں کی. تو مجھے بتائیں اس انتخاب کا نتیجہ کچھ مزید نتائج یا کچھ مزید فیصلوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ملک کو لے کر؟ بالکل, یہاں کے اگر دیکھیں نا, یہاں کے اگر یہ غالباً 11 سیٹوں پر جو الیکشن ہو رہے ہیں, فرض کریں ان میں سے کوئی جماعت جو ہے وہ ایبسولوٹ یا اچھی خاصی نشستیں لے جاتی ہے, تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹر بن سکتا ہے نا کہ آگے آنے والے فیزز کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور وہاں کے ووٹر پر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج کا اعلان آج کے الیکشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس وقت تک کے لیے روک دیا جائے جب تک کہ باقی فیزز کمپلیٹ نہیں ہو. ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہاں اسٹیٹس کے الیکشنز ہوتے ہیں, لیکن ان کے نتائج کا اعلان جب سارے الیکشنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا جاتا ہے. سر یہ تو آزاد کشمیر کا ہو گیا, اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں کوئی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی اس پہ اثر ان انتخابات کا, ان کے رزلٹ کا؟ یہ آ سکتا ہے, کیوں نہیں آ سکتا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں جو بھی پارٹی جیت کر آتی ہے, لوگ جیت کر آتے ہیں, اور وہاں کے ووٹر کا مزاج بھی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام آباد میں حکومت کر رہا ہوتا ہے اسی کی طرف جاتا ہے. ایک آدھ مرتبہ ایسا بھی ہوا جو اس سے مختلف ہمیں نتائج ملے, لیکن عام طور پہ جو ہے وہ اسلام آباد سے, کیونکہ انہیں بہرحال اسلام آباد کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہوتے ہیں, انہیں حکومت کرنی ہوتی ہے, ساری چیزیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ عام طور پہ ٹرینڈ یہی رہا ہے اس میں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو 2000 جو سابقہ پچھلے الیکشن میں وہ بڑی تعداد میں جیت کر آئی تھی, وہ اس الیکشن میں بائیکاٹ کر رہی ہے, حالانکہ ان کے بہت سے لوگ جو ہے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ, ان سے جو میری گفتگو ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد کے طور پہ اور وہ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے خلاف ہم تعدیلی کارروائی کریں گے. لیکن آزاد کشمیر میں آزاد امیدواروں کا لڑنے کا کیونکہ برادری
سسٹم، ذات پات کا مسئلہ وہاں بہت ہوتا ہے. اسی لیے عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ کون کس سیاسی جماعت میں جا رہا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال خود میرپور میں ہے. بیرسٹر سلطان محمود کی ہے. بیرستان کے جو والد تھے چودھری نور حسین، بہت مقبول شخصیت رہے ہیں اس کے. اور اس وقت چودھری سلطان کے ایک بیٹے غالباً پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں. تو لیکن وہ تحریک آخر وقت میں چودھری سلطان جو ہے وہ تحریک انصاف سے وابستہ تھے انہوں نے. لیکن اس وقت ظاہر ایک مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے. نہیں سر، میں اس انداز میں ذرا بات کرتے ہیں. سی وی کے طور پہ بھی ذرا پیش کیا جاتا ہے نا کہ دیکھیں عوام میں یہ ہماری پاپولیرٹی ہے، یہ دیکھیں ہم جب وہ جیسے گلگت بلتستان کے بعد اگر فرض کریں پیپلز پارٹی یہاں جیت جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا ایک ویٹیج اسلام آباد پہ بنے گا اور نون لیگ انڈر پریشر آئے گی. اسی لیے نون لیگ پورا سر توڑ بازی لگا رہی ہے کہ وہ یہ الیکشن نہ ہارے. آپ دیکھ لیں، حالانکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ پنجاب کی حکومت وہاں بسیں لے کر آ رہی ہے. اب کوئی بھی حکومت کشمیر میں آ کے اپنے وسائل سے یہاں ڈیولپمنٹ الیکشن کے دوران اس چیز کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے نہیں لیا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ان لائک الیکشن ٹریڈیشنز ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد اس طرح کی اسکیمز پر عمل درآمد شروع کر دے. یعنی ویسے تو بڑی اچھی بات ہے اور بڑا اچھا ہوتا کہ اس طرح کی اسکیمز آتی ہیں آزاد کشمیر کے لیے، لیکن اس چیز کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کیوں الیکشنز کے موقع پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جی، اور یہ دیکھیں پری پول ریگنگ کا جو الزامات لگتے ہیں اور واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے نا سر کہ بالکل الیکشن سے پہلے ایک دو دن پہلے آپ اس طرح کے اعلانات کریں. اور آپ نے وجہ طور پہ کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہنچی. آزاد کشمیر کہاں، پنجاب کی گورنمنٹ کہاں، پھر میاں صاحب پہنچے. اچھا گورنمنٹ کا محمد صاحب مجھے بتائیں، کافی عرصے سے آپ سے بات نہیں ہوئی، گورنمنٹ کہاں ہے اس وقت؟ نو مینز لینڈ میں ہے؟ گورنمنٹ منتظر ہے کہ ہمیں کوئی ہٹا دے؟ گورنمنٹ منتظر ہے کہ ہمیں پرولونگ کر دیا جائے؟ کنٹرول کر رہی ہے معاشی صورتحال کو؟ کہاں ہے گورنمنٹ اس وقت؟ جی آپ کو پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے گا. صحیح رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب، یا دیکھیں ایک وجہ آپ نے پوچھی کہ یہاں آ کے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو شریف خاندان ہے وہ کشمیری ہے، اور ایون پاکستان کے الیکشن میں خاص طور پہ 85 میں غیر جماعتی انتخابات کے بعد یہ رجحانات بہت بڑے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ برادری سسٹم، اور ویسے تو ہمارے ملک میں جاگیردارانہ نظام بہت مضبوط ہے، اور جاگیردار صرف وہ نہیں ہوتے جن کے پاس جاگیریں ہوں، ہم ذہنی طور پہ بھی جاگیردار بن جاتے ہیں اگر کچھ رقم آ جائے. تو وہ یہ جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے خاص طور پہ پنجاب کے اگر پنجاب کی سیاست دیکھیں تو پنجاب کی سیاست میں آرائی ہوں یا کشمیری ہوں یا جاٹ ہوں، یہ ان لوگوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور انہی کی بنیاد پر وہاں الیکشنز کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اس لیے زیادہ بڑھا کیونکہ ہم نے پاکستان میں سیاسی عمل کو روک دیا. جی ہم نے پاکستان کی سیاست کو ایک غیر جماعتی سیاست بنا دیا، اور ان رجحانات کے آج ہم اثرات دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قوم جو ہے وہ برادریوں اور ذات پات میں. بالکل سر، ایسے اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم کر دی آپ نے تو پھر کیسے یونیورسٹی؟ سر مجھے آپ نے رائمنگ مجھے یاد آ گئی، وہ ہم بلبلیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، اور مجھے وہ خبر بھی یاد آ گئی بھارت کی. یہ کاکروچ جنتا پارٹی کوئی سگنیفیکنٹ کچھ ہو پائے گا سر؟ آپ کیا اس کا تجزیہ کیا یعنی مودی کی گورنمنٹ ٹاپل ہو سکے گی یا نہیں؟ ہم کیوں بچوں سے اتنی بڑی توقعات رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے ایشوز کے لیے آواز اٹھائی، اس میں ڈٹرمنڈ رہے، اس میں ان کا جذبہ رہا، اس میں ان کا جوش رہا. وہاں شاید آسمانوں سے جوش صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے، جالب صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے، فیض بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیفی اعظمی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی نظمیں، ان کی غزلیں جو ہیں وہ یہ نوجوان جو ہے وہ سنا رہے تھے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں میرا خیال ہے
ہاں بہت سی سیاسی جماعتیں آئیں, انہوں نے سولیڈیرٹی, عام طور پہ ہوتا ہے یہ کہ کوئی تحریک اچانک جنم لیتی ہے تو وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ آ کے جڑ جاتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس پورے ریجن میں دیکھا ہے کہ وہی اپوزیشن جماعتیں جب خود حکمراں بنتی ہیں تو وہی کرتی ہیں جو حکمراں کرتے ہیں. تو کاکروچ پارٹی سے ہمیں بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ اپنے ایشوز کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی آوازیں الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو سننی پڑیں, ان کے اور وزیر تعلیم کا استعفیٰ پڑے. اور مظہر بھائی تھینک یو, بہت شکریہ. کبھی کبھار وقت دے دیا کریں ہمیں, آپ کے تجزیے سے مستفید ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں, تھینک یو. تو اب آزاد کشمیر میں صورتحال کیا ہے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا. تو ہمیں بیورو چیف اسلام آباد نیّر علی نے جوائن کیا ہے اور بہترین رپورٹنگ بھی کرتی ہیں. جب بھی فیلڈ پر ہوتی ہیں ایک الگ ہی فیل, الگ ہی ان کلر آتا ہے ان کے اندر. السلام علیکم, گڈ مارننگ نیّر, کہاں پر ہیں آپ, کیا ماحول دیکھ رہی ہیں, کیا مناظر, آنکھوں دیکھا حال بتائیے. السلام علیکم زہیب, تھینک یو سو مچ. اور میں اس وقت جو ہے وہ کوٹلی میں موجود ہوں کیونکہ جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہیں ان کے سلسلے میں جو میرپور ڈویژن ہے پہلے مرحلے میں یہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں اور مارکا جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور 8 بجے سے جو ہے وہ پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے. کچھ جگہوں پہ 8 بجے, کچھ پہ 8:30 بجے تقریباً جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا. کہیں پر جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کے تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ تھوڑی تاخیر ہوئی ہے, لیکن اوور آل شروع ہو چکا ہے. تو مجموعی طور پر یہاں پر میرپور جو سٹی ہے اس کی 4 نشستیں ہیں اور اس کے علاوہ ضلع کی 4 نشستیں ہیں. کوٹلی ضلع کی جو ہے وہ 6 نشستیں ہیں جبکہ بھمبر کی 3 نشستیں ہیں. تو یہ 3 اضلاع کے اندر جو ہے وہ اس وقت انتخابی دنگل جو ہے وہ سج چکا ہے. اور یہاں پر میری پوچھ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پولنگ بوتھ بنایا گیا ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں, آ کے اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر چلے جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اس سے پہلے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے ایک دم سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ شہری علاقہ ہے جہاں. نہیں یار ایک چیز مجھے بتائیے, آزاد کشمیر کی صورتحال دیکھتے ہوئے گزشتہ دنوں جو کچھ بھی, کوئی کنٹرولڈ ماحول لگ رہا ہے آپ کو, ٹینس ماحول لگ رہا ہے وہاں پر, بتا سکتی ہیں کچھ اس بارے میں آپ؟ دیکھیں زہیب, دیکھیں مجموعی طور پر ہم گزشتہ روز سے یہاں پر موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی جب ہم یہاں پر اپنے تمام جو سورسز ہیں ان سے جو ہے وہ رابطے میں رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں کوئی ایسا ماحول شہر کے اندر ٹینس دکھائی نہیں دیا. گو کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو ان کی جانب سے جو یہاں پر پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ مجموعی طور پر 2554 ہیں اور پولنگ بوتھ 3701 ہے جن میں سے 1241 جو ہے وہ مجموعی طور پر انتہائی حساس ہے. تو یہ سب سے بڑا نمبر ہے انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کا. 724 کو حساس پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا, 351 کو جو ہے وہ نارمل. تو سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, لیکن کل سے اب تک ہم نے کوئی ایسی یہاں پر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی نہیں دیکھی, کوئی کہیں پر جو ہے وہ ٹولیوں کی صورت میں کوئی واویلا نہیں دیکھا جو کہ پہلے بات کی جا رہی تھی. خیر ابھی دن شروع ہوا ہے, ابھی جو بڑے پرامن طریقے سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں, آ کر جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں. یہاں پر ایک خواتین کا پولنگ اسٹیشن ہے, یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ خواتین پہنچنا شروع ہو چکی ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ کیونکہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ نکلتے ہیں ان علاقوں میں, تو کہا یہی جا رہا ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. لیکن مجموعی طور پر جو سیاسی پنڈت یہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ, وہ جو آپ سچویشن کی بات کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کے کہ جو ٹرن آؤٹ ویسے عمومی طور پر ان اضلاع کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اینڈ آف دا ڈے شاید وہ نہ ہو, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ یہاں پر برادریوں کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور لوگ بڑی جاٹ, راجپوت, گجر اور دیگر برادریاں جو ہیں وہ اپنے اپنے امیدواروں کو ابھی تو ٹرن آؤٹ تھوڑا کم ہے, تو یہ کہ آپ کو موقع بھی ہے آپ ذرا ناشتہ وغیرہ کریں, اور ابھی ظاہر پورا دن آپ نے کور کرنا ہے. اور 365 نیوز پر خصوصی ایکسٹینسو کوریج ہوگی آزاد کشمیر انتخابات کی.